الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para 19 Root 3 Surah Shu'ara ayat number 118 to 227 and Surah number 1 to 6 इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे. शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. تو فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ اور نجات دے مجھے انہیں جو میرے ساتھ ہے ایمان والوں میں سے. یہ ہے جی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی جب ان کی قوم نے نافرمانی کی اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا سوائے قلیل لوگوں کے. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اب تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان اور مجھے نجات دے اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے اس قوم سے. چنانچہ ہم نے نجات دی اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے. ثم اغرقنا بعد الباقین. پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. اچھا کیوں غرق کیا؟ غرق اس لیے کیا کیونکہ ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے, انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, لیکن جو حق کو جھٹلاتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے, تو پھر ان کا الٹیمیٹ انجام ایسا ہی ہوتا ہے. کذبت عاد المرسلین. جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو. قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جس طرح باقی سارے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے, لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو تسلیم کرنے کی دعوت دی لوگوں کو, تو جنہوں نے نہیں مانا. انی لکم رسول امین. بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. الا علی رب العالمین. اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت. نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمہ. یعنی کہ جو رسول تھے وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا, بلکہ میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. بلکہ میں جو حق بات تم تک لے کر آیا ہوں تم اس کو تسلیم کرو. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی یادگار اس حال میں کہ تم لا حاصل کام کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اور تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں شاید کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے. اب قومیں, یہ جو قوم تھی یہ کیا کرتی تھی کہ یہ لوگ اونچی جگہ پر اسی جرا پہاڑ کا کوئی یا کوئی ٹیلا ہو گیا وہاں پر یہ لوگ, ریعن کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا, وہاں پر یہ یادگار کے طور پر اونچی سی کوئی عمارت بناتے ہوتے تھے جس میں صرف اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا, کوئی مصرف نہیں ہوتا تھا, صرف محض کھیل تماشا ہوتا تھا اس یادگار کا مقصد. تو وسائل کو وہ لوگ ضائع کرتے تھے. تو اس پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی یادگار, یعنی تم لا حاصل کام کرتے جس کو کوئی مقصد نہیں ہے, صرف وقت پیسے کا ضیاع ہے, اس میں وسائل کا ضیاع ہے. اور کیا کرتے تھے وہ لوگ, اور تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں شاید کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے. تو وہ گھر ایسے عالیشان ایسے بڑے بڑے گھر وہ بناتے تھے کہ جیسے گویا کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں. اور یہ بڑے بڑے اونچی عالیشان عمارتیں بنانے کا اگر بات کی جائے تو آج کل کے دور میں بھی, ہمارے دور میں بھی لوگ اسی طرح عالیشان بڑے بڑے گھر بناتے ہیں گویا کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو تم پکڑتے ہو ظالمانہ, یعنی کہ ظلم کرنے والے بھی تھے وہ لوگ. یہ سب ان کی برائیاں تھیں. تو کیا کہا جا رہا ہے, تو تم اللہ سے ڈرو اور
میری اطاعت کرو، یعنی رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، یہ جو زیادتیاں ناحق تم کرتے پھر رہے ہو، یہ جو تم زیادتیاں کر رہے ہو، ان سے یہ کرنا چھوڑو اور اللہ تعالی سے ڈرو، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس نے مدد دی تمہیں ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے مدد دی تمہیں چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات اور چشموں کے ساتھ، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اللہ نے تمہیں مال و متا دیا ہے، تمہیں چوپائے دیے ہیں، تمہیں بیٹے دیے ہیں، باغات اور چشمے دیے ہیں، تو تمہیں بھی اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر تم نے تسلیم نہ کیا تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اس جھٹلانے کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، بلکہ ایک عذاب کی صورت میں تم پر آئے گا، تو اس توکل سے کام نہ۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، یعنی کہ انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، ہاں تو نصیحت کرے یا ہو تو نصیحت کر، یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت۔ یعنی انہوں نے ان کی نصیحت کو ہی خاطر میں نہ لایا، ان کے مطابق پہلے لوگ بھی ایسی ہی نصیحت کرتے ہیں، تو نصیحت کر یا نہ کر ہم تجھے نہیں مانیں گے، یہ تھا ان کا وتیرہ، اور نہیں ہے ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے۔ یعنی جو وعید ان کو سنائی جا رہی تھی اس کا ان کو قطعاً ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ وہ عذاب نہیں دیے جائیں گے، پھر انہوں نے جھٹلایا اسے تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بے شک اس میں ایک یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس قوم کے بعد اب اگلی قوم ہے کذبت سمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو، قوم عاد کی طرح، قوم نوح کی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، یعنی صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، وہی بات اس رسول نے بھی کی، ان رسول نے بھی یہی بات کی کہ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں ہے، میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں دنیا میں ہے امن سے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، یعنی یہ جو باغات اور جو چشمے، یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر اتراتے ہو، یعنی جو ساری نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیت اور کھجوریں، یہ سب، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے، کیا تم سے کبھی یہ نعمتیں لی نہیں جائیں گی، اور تم بڑے بڑے گھر اتراتے ہو، ان کو تراشتے ہو اور فخر کرتے ہو ان گھروں پر، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حق کو تسلیم کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، جو لوگ حد سے بڑھ چکے ہیں ان کے حکم کی اطاعت نہ کرو، وہ لوگ کون ہیں جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور وہ اصلاح نہیں کرتے، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ جواب کیا تھا ان لوگوں کا، قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا یقیناً تو سحر زدہ لوگوں میں سے، یعنی تو ایسے لوگوں میں سے ہے جن پر نعوذ باللہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تم مگر ایک انسان ہمارے جیسا، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، بس لیا کوئی نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے، وہی نشانی کا مطالبہ، یعنی کہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو کیسے رسول ہو سکتا ہے، کوئی نشانی لے کر آ، یہ تھی ان کی باتیں، نشانی کا مطالبہ کیا۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، گھاس والے نے یہ اونٹنی معجزہ ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ایک مقرر دن ہے۔ انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بذریعہ معجزہ ان کی طرف بھیجی، اور کہا جا رہا ہے ان سے کہ ایک دن اس نے پانی پینا اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، تم لوگوں کے اور اس کے پانی پینے کا دن مقرر ہے، اور نہ ہاتھ لگانا اسے کسی برائی کے ارادے سے۔
वरना पकड़ लेगा तुम्हें एक बड़े दिन का अजाब। फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन, तो उन्होंने पूंछे काट डाली उसकी, फिर वो हो गए शर्मिंदा होने वालों में से। यानी उन्होंने क्या किया, वही उन्होंने डराने के बावजूद, मना करने के बावजूद ऊँटनी के हाथ और पांव जख्मी कर डाले, फिर उसके बाद उसको मार डाला, तो पकड़ लिया उन्हें, तो पकड़ लिया उन्हें अजाब में, बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है और नहीं थे उनके अक्सर ईमान लाने वाले। यानी जो जिस चीज से उन्हें मना किया गया था, जो एक वाज़े निशानी उनको भेजी गई थी, उन्होंने उसके साथ क्या किया, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो ईमान नहीं लाते तो फिर उन्हें अजाब ने पकड़ लिया, और यकीनन इसमें भी एक निशानी है। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, व बेशक आपका रब यकीनन वही निहायत गालिब बहुत रहम करने वाला है। झुटलाया लूत की कौम ने रसूलों को। इस कौल लहुम अखूहुम लूतुन अल्ला तत्तकून, जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने, क्या तुम डरते नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। यानी देखिए, जितने भी रसूल हैं नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने हमने रसूल पढ़े, सबका एक ही पैगाम था कि अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं तुम पर इससे कोई अजर नहीं मांग रहा, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत, नहीं है मेरी उजरत मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। अच्छा, उसके बाद जब ये पैगाम देते हैं रसूल, फिर उस कौम की एक बुराई बताई जा रही कि उस कौम में क्या बुराई होती थी। तो अब इस कौम में, कौम लूत में क्या बुराई थी, अततून ज़ुक्रान मिनल आलमीन, क्या तुम आते हो जिनसी तस्कीन के लिए मर्दों के पास जहानों में से, वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और नहीं तुम छोड़ देते हो जो पैदा की हैं, और उन्हें तुम छोड़ देते हो जो पैदा की हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियां। यानी कि ये एक इंतहाई बुरी किस्म की बीमारी में मुब्तला थे, और वो ये थी कि ये मर्दों के पास अपनी जिनसी तस्कीन के लिए जाते थे अपनी बीवियों को छोड़कर। बल तुम कौमुन आदून, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। क़ालू लइन लम तंतहि या लूतु लतकूनन्न मिनल मुखरजीन, उनका क्या जवाब था जब उन्हें रोका गया इस काम से, उन्होंने कहा यकीनन अगर तू बाज ना आया ए लूत तो बिलाशुबा जरूर तो हो जाएगा निकाले गए लोगों में से। क़ाल इन्नी ली अमलिकुम, कहा लूत ने बेशक मैं तुम्हारे इस अमल से मिनल कालीन, दुश्मनी रखने वालों में से हूँ। यानी तुम ये जो गलीज इंतहाई कभी हरकत करते हो, मैं इससे दुश्मनी रखने वालों में से हूँ। जब उन्होंने नहीं माना तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की, रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून, ऐ मेरे रब निजात दे मुझे और मेरे घर वालों को इससे जो वो अमल करते हैं। फनज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, तो हमने निजात दी उसे और उसके घर वालों सभी को। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वाले में थी। ये थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि मुसलमान नहीं हुई थी, और तो वो पीछे रह जाने वाले में से थे। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने हलाक कर दिया दूसरों को। अच्छा, उन पर अजाब क्या आया, व अमतरना अलैहिम मतरन मतरा फसाअ मतरुल मुनज़रीन, और हमने बारिश बरसा दी उन पर, जबरदस्त बारिश, बस बुरी थी बारिश अजाब से डराए गए लोगों की। इन्ना फी ज़ालिका लआयह, बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं थे उनके अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, और बेशक आपका रब यकीनन वही है नहायत गालिब बहुत रहम वाला। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, झुटलाया ऐका बस्ती वालों ने रसूलों को। असहाबुल ऐका, ऐका कहते हैं घने जंगल को, एक घना जंगल, ठीक है। अच्छा, अब असहाबे ये ऐका जो है वो इलाका है, मदियन के नवाही इलाका है, उसके आस पास का ही इलाका है, और उसकी तरफ जैसे शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए। इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अल्ला अला तत्तकून, जब कहा उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम डरते नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। वही पैगाम जो बाकी पहले रसूल अपनी कौमों को देते रहे, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत, नहीं है मेरी उजरत मगर सब जहानों के रब के जिम्मे। अच्छा, इस कौम की क्या बुराई थी,
اس قوم کی برائی یہ تھی کہ اوفل کیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا دو ماپ اور نہ بنو کم دینے والے میں سے. یعنی اس قوم کی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس سے ان کو روکا گیا. وزنوا بالقسطاس بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. یعنی ان میں یہ تھی کہ وہ جب ناپ تول کرتے، جب لوگوں کو جب دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے، اور جب لینا ہوتا تو پورا پورا لیتے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ تھی ان کی برائی جس سے ان کو روکا گیا. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو اور تم ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مخلوق کو. انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. ان کا جواب بھی وہی، اور نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے. جھٹلا دیا رسول کو. تو ان پر کیا عذاب ہے؟ تو انہوں نے پھر عذاب مانگا. سو گرا دے تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر ہے تو سچوں میں سے. یعنی انہوں نے نہ صرف شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ تو اگر سچوں میں سے ہے تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے بطور عذاب گرا دے. قال ربی اعلم بما تعملون، کہا شعیب علیہ السلام نے میرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو. چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اسے تو آ پکڑا انہیں صاحبان کے دن والے عذاب نے، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. اچھا، صاحبان والے دن کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ ان پر سخت گرمی رہی، ان پر ایک ہفتہ ان کے بالکل تیز دھوپ. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا تو سب اس بادل کے سائے میں اس گرمی اور اس دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے جمع ہو گئے. تو اچانک اس اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے شعلے برسائے، آگ کے شعلے برسائے، اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے. لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک وہ یقیناً نازل کیا ہوا ہے سب جہانوں کے رب کا. نزل به، اب یہاں پر قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے. نزل به الروح الامین، اترا اس کو لے کر امانت دار فرشتہ، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ قرآن پاک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے. اور یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا. زبان واضح عربی زبان میں، اور بے شک وہ یعنی اس کا ذکر یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی قرآن پاک کا ذکر کہ یہ قرآن پاک کتاب ہے جو نازل ہوگی، اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں توراۃ، زبور، انجیل میں بھی ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا نہیں تھی یہ ان کے لیے ایک نشانی کہ جانتے ہیں اسے بنی اسرائیل کے علماء. یعنی بنی اسرائیل کے علماء کو پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا عرب سے اور اس پر ایک کتاب نازل ہوگی، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کی ذکر کیا ہے، ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ ایک نبی آئے گا، ایک نازل ہوگا. اور اگر ہم نازل کرتے اسے اجمیوں میں سے بعض پر، پھر وہ پڑھتا اسے ان پر تو بھی نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے. یعنی اگر یہ کسی اور زبان میں بھی نازل ہوتا تو یہ ان کو سمجھ بھی نہ آتا، ان کی سمجھ سے باہر ہوتا، تو تب تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے چلایا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لے دردناک عذاب کو. یعنی ان کے دل وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے. پس وہ آ پڑے گا ان پر اچانک، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. یعنی وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، بغتتاً، اچانک.
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ اس وقت وہ مہلت مانگیں گے، تو کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کر رہی ہیں؟ یعنی اب تو یہ جلدی طلب کر رہے ہیں اس عذاب کو، لیکن جب ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، بس کیا آپ نے دیکھا یعنی غور کیا اگر ہم فائدہ دیں انہیں برسوں، ثم جاءہم، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب ما کانوا یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو نہیں کفایت کریں گی ان سے وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے، جو فائدہ ہم نے ان کو دیا ہے، جب ان پر وہ عذاب آ جائے گا تو ان کے کوئی بھی وہ مال و متاع، وہ سامان ان کے کام نہیں آنے والا، وہ چیزیں ان کی نہیں، ان کو نہیں بچا سکیں گے اس عذاب سے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، یعنی کہ یہ اللہ کا اصول ہے، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر یہ کہ اس کے لیے بھیجے گئے ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو ناحق ہلاک نہیں کیا، یہاں تک کہ پہلے وہاں پر ڈرانے والے رسول بھیجے، ان کو خبردار کیا، جب انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا تب ان پر عذاب آیا۔ ذکر یعنی یاد دہانی کے لیے وہاں پر ڈرانے والے بھیجے، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اترے شیاطین اس قرآن کو لے کر، یعنی وہ لوگ کہتے تھے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیاطین نہیں لے کر اترے، اور نہ یہ لائق ہے ان کے لیے، اور نہ وہ یہ کر سکتے، یعنی کہ شیاطین تو حق کو ہمیشہ جھٹلاتے ہیں، اور یہ تو حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کے خلاف کام کرتے ہیں، تو حق کی ضد ہے، اور یہ قرآن ایک حق ہے، حق کا پیغام کو پھیلاتا ہے، حق پیغام کی تلقین کرتا ہے یہ قرآن، تو شیاطین کہ نہ یہ لائق ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ تو اس کے سننے سے یقیناً دور رکھے گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن پاک کی حفاظت کی، ستاروں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی، کہ جب شیاطین آسمان پر جاتے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے تو ان پر ستارہ یعنی شہاب ثاقب کی صورت میں آ کر ان پر گرتا، اور وہ دور کر دیے جاتے تھے باتیں سننے سے آسمانی۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، یعنی کسی دوسرے معبود تو آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے، اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور آپ جھکا دیجیے اپنا بازو اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، یعنی فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ انی بریء مما تعملون، پھر اگر وہ نافرمانی کرے تو آپ کہہ دے بلا شبہ میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، ڈرائے ان کو، نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیں جو تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ کیجیے نہایت غالب بہت رحم کرنے والوں پر، یعنی کہ اب اس میں مومنوں کے لیے بھی ایک بہت خاص پیغام ہے کہ اللہ جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، بہت غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کے پھرنے یعنی اٹھنے بیٹھنے کو سجدہ کرنے والوں میں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں خبر دوں تمہیں کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ نازل ہوتے ہیں وہ ہر بہت جھوٹے گناہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ لا ڈالتے ہیں اس کے کان میں سنی ہوئی باتیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نجومی اور کاہن جو لوگ ہیں ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور وہ آسمان سے جب باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان پر شہاب ثاقب گرایا جاتا ہے تو پھر جو تھوڑی بہت ان کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ جھوٹ سچ ملا کر ان کاہنوں ان نجومیوں کو ان کے آ کے بتاتے ہیں یہ باتیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ لوگ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک وہ حیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں
یہ بیان کیا جا رہا ہے چونکہ اب شاعر جو ہے وہ بھی اپنی شاعری میں موسٹلی شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری میں شاعروں کی اکثریت ایسی ہے کہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور اپنے خیالات وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بیان اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ شاعر اور یہ کاہن دونوں ہی جھوٹے ہیں. تو اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پیغمبر ہے نہ وہ کاہن ہے نہ شاعر ہے, کیونکہ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں دوسرے اکثر مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے. وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, بے شک وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے, اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے. یعنی اس سے وہ والے شاعر مستثنا ہیں جن کی شاعری حق اور صداقت پر مبنی ہے. اس سے وہ والے شاعر مستثنا ہیں کیونکہ وہ جو شاعر ایمان والا ہو وہ کوئی ایسی شاعری کر ہی نہیں سکتا جو حق پر مبنی نہ ہو. اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے, یعنی اس میں ان شاعروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اب کافر جن جو مسلمانوں کے خلاف غلط شاعری کرتے تھے, تو جن شاعروں نے ان کا جواب دیا, ان کا شاعری کی صورت میں ان کا جواب دیا, جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں جو کہ کافروں کی شاعری کا جواب دیا کرتے تھے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو حکم دیا, فرمایا کہ ان کافروں کی جو کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی شاعری میں برائی کرتے ہیں ان کا جواب دو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہے, یہ ایک حدیث سے ثابت ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ, اور انقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے. سورہ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم تلک آیات قرآن و کتاب مبین, یہ آیات ہے قرآن اور واضح کتاب کی. ہدم و بشرا للمؤمنین, ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. الذین, کون لوگ ایمان والے, کون لوگ, الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی پہلی خصوصیت کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں, دوسری خصوصیت کیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور تیسری ان کی کیا کریکٹرسٹک ہے, اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان, اس کے بعد نماز, زکوٰۃ اور آخرت کا یقین, یہ ان کی پرائم کریکٹرسٹکس ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال, بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور بلا شبہ آپ کو یقیناً دیا جاتا ہے قرآن بہت حکمت والے خوب علم والے کی طرف سے. یعنی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ایک بہت حکمت والے اور بہت علم رکھنے والے رب کی طرف سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.